ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں واپسی. امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب. ریپبلکنز کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے. کمالا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی. امریکی صدر بننے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا جشن. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں نئی تبدیلیاں لانے کے خواہش مند. کہتے ہیں امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال بناؤں گا. ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے. مجھے 315 الیکٹورل ووٹس جیتنے کی امید تھی. اس طرح کی انتخابی مہم پہلے کبھی نہیں چلی. ہم نے تمام مشکلات کو عبور کیا. امریکی عوام نے ایک بار پھر مجھے غیر معمولی مینڈیٹ دیا. ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ عوام کے مشکور. امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی. سینٹ میں ریپبلکن 51 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب. ڈیموکریٹ 47 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 نشستیں درکار ہوتی ہیں. ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 184 نشستوں پر کامیاب. ڈیموکریٹ 157 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. امریکہ الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی کی مبارکباد. کہا ٹرمپ کو دوسری بار تاریخی کامیابی مبارک ہو. نئی امریکی انتظامیہ سے تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں. برطانوی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد. فرانس، یوکرین، ہنگری کے صدر کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی. پاکستانی نژاد امریکی سلمان بھوجانی نے دوسری مرتبہ ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی. ضلع 92 کی بطور ڈیموکریٹ نمائندگی کرنے والے سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے پہلی بار 10 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالا. 2022 کے انتخابات میں سلمان نے ریپبلکن حریف جو لیونگسٹن کو شکست دی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. انڈیکس میں 510 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 92,810 کی نئی تاریخی سطح پر پہنچ گیا. گزشتہ روز بھی 100 انڈیکس 366 پوائنٹس اضافے سے 92,304 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم سے لاپتہ افراد کا مسئلہ جزوی طور پر حل ہو جائے گا. کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں. انسداد دہشت گردی ایکٹ مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی اجازت دے گی. شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شو کوز نوٹس جاری. نوٹس میں کہا گیا 3 نومبر کو بنوقابل پروگرام منعقد کیا گیا جو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. حافظ نعیم الرحمان کو کل ضلع الیکشن کمیشن آفس طلب کر لیا گیا. پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری. 7 اکتوبر سے 5 نومبر 2024 تک مزید 26,540 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. واپس جانے والوں میں 9,005 مرد، 7,105 خواتین اور 10,430 بچے شامل. لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں بسنے والے مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں کشمیر منا رہے ہیں. جموں کے عوام کو پاکستان سے عشق کی پاداش میں مظالم کا سامنا کرنا پڑا. ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو نومبر 1947 کے آغاز میں لاکھوں نہتے مرد، خواتین اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. ڈوگرا حکومت اور بنو ہندو بلوائیوں کے مظالم کے باوجود مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی گاڑی پر خواریجی دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 سپاہی شہید، 4 زخمی ہو گئے. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے شہید سپاہی شیر الرحمان اور سید امین نے خواریجی دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا.
زخمی چاروں سپاہیوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ آج جس طرح آئینی بینچ بنایا گیا، یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر دندنادے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز شہر میں موت بانٹنے لگے۔ شہر قائد میں واٹر ٹینکرز اور ڈمپر کی ٹکر سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کورنگی نمبر 6 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 6 سال کی بچی جان کی بازی ہار گئی۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے پولیس اہلکار جاں بحق۔ پورٹ قاسم پر ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا۔ آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو برطرف کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز ملک کے نئے وزیر دفاع نامزد۔ نیتن یاہو نے کہا، وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان مکمل اعتماد کی ضرورت ہے۔ جنگ کے وقت وزیر دفاع یوآف گالنٹ پر اعتماد نہیں، لہٰذا وزیر دفاع گالنٹ کی خدمات واپس لینے اور ان کی جگہ کاٹز کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر ظفر گوہر کا انگلش کاؤنٹی مڈل سکس سے معاہدہ۔ مڈل سکس نے 2 سال کے لیے بطور مقامی پلیئر سائن کر لیا۔ ظفر گوہر اس سے قبل 4 سیزن میں بطور اوورسیز پلیئر گلوسٹر شائر کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ 84 فرسٹ کلاس میچز میں 300 وکٹیں لینے والے ظفر گوہر کو پاکستان سے صرف ایک ٹیسٹ میں موقع مل سکتا تھا۔ اور آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز، مچل اسٹارک، جوش ہیزلووڈ، مارنوس لبوشین اور اسٹیو سمتھ تیسرا ون ڈے میچ نہیں کھیلیں گے۔ کرکٹرز بھارت کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ جوش انگلش تیسرے میچ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں بھی قیادت کریں گے۔